السلام علیکم ناظرین کرام، ہم سب آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عثمانیہ نیٹ ورک پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو سے ہم ایک نئی تاریخی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ سلطان اورنگ زیب عالمگیر کی زندگی پر مبنی ہے۔ یہ سیریز بہت ہی جلد آپ کو ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھنے کو ملے گی۔ ایپیسوڈ 1 کا آغاز کرنے سے پہلے اس کا پس منظر بیان کری چلتے ہیں۔ اورنگ زیب عالمگیر 15 جون 1659 کو کوہستان کی سلطنت کے تاج و تخت کا مالک بنا تھا۔ اپنے باپ شاہ جہان کی زندگی ہی میں وہ تخت نشین ہو گیا تھا اور حکومت حاصل کرنے کے لیے اسے عجیب و غریب جدوجہد سے گزرنا پڑا تھا۔ دراصل شاہ جہان کے 4 بیٹے تھے، دارالشکوہ، مراد بخش، شاہ شجاع اور اورنگ زیب عالمگیر۔ شاہ شجاع سب سے بڑا بیٹا تھا۔ شاہ جہان کے سب سے بڑے بیٹے دارالشکوہ نے شاہ جہان پر ڈولے ڈال رکھے تھے اور وہ اس طرح سے اپنے باپ کی زندگی ہی میں سیاہ و سفید کا مالک بن گیا تھا، یعنی ہر چیز کا مالک تھا۔ اس کے علاوہ شاہ جہان بھی اپنی تمام اولاد میں سے دارالشکوہ کو سب سے زیادہ پسند کرتا تھا اور اسی پر اعتماد و بھروسہ کرتا تھا، اور اس نے دارالشکوہ کو تخت و تاج کا بھی وارث نامزد کر دیا تھا۔ دوسری طرف اورنگ زیب عالمگیر نے بلا شبہ مغلیہ تخت کی بے حد خدمت کی تھی، لیکن حقیقت میں اسے اس کی خدمت کا مناسب صلہ نہ مل سکا۔ اس کے علاوہ شاہ جہان نے اپنی زندگی میں دارالشکوہ کو اچھے علاقوں کا ولی مقرر کیا اور اسے لاتعداد عہدوں سے بھی نوازا تھا، جبکہ اورنگ زیب کو دکن کی طرف پھینک دیا گیا۔ جہاں اورنگ زیب کو اپنے باپ کے یہ فیصلے نامنظور تھے، وہاں اس کو اپنے بھائی دارالشکوہ سے بھی شدید اختلافات تھے۔ سب سے بڑا اختلاف مذہبی عقیدے کا تھا۔ اورنگ زیب تو مسلمان تھا، جبکہ اس کا بھائی دارالشکوہ تصوف کی طرف رجحان رکھتا تھا، بعض ہندو عقائد میں بھی دلچسپی رکھتا تھا۔ دارالشکوہ نے شاہ جہان کی شفقت و محبت کو کمزوری پر حاوی کیا اور پورا فائدہ اٹھایا۔ آخری وقت میں شاہ جہان کے تمام مخلص مشیر انتقال کر گئے تھے، تو دارالشکوہ نے اپنے لیے میدان خالی سمجھا اور تخت و تاج پر حاوی ہو کر جو چاہتا شاہ جہان سے منوا لیتا۔ اچانک شاہ جہان بیمار ہو گیا۔ وہ تقریباً 1 ہفتے تک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا۔ اس دوران وہ روزانہ اپنی عوام سے ملتا تھا، چنانچہ چاروں طرف افواہیں گرم ہو گئی۔ شاہ جہان بیمار ہو گیا ہے اور بہت جلد وہ وفات پا جائے گا۔ شاہ جہان کی اس بیماری کے دوران دارالشکوہ اس کے پاس تھا۔ دوسرا بیٹا مراد بخش اس وقت گجرات کا والی تھا اور وہاں گجرات ہی میں تھا۔ تیسرا بیٹا شاہ شجاع بنگال میں تھا اور اورنگ زیب اس وقت دکن میں تھا۔ دارالشکوہ کا مقصد یہ تھا کہ پہلے مراد بخش کا خاتمہ کرے، اس کے بعد شاہ شجاع کو ٹھکانے لگائے اور اس کے بعد اورنگ زیب سے نپٹے اور پھر تاج و تخت کا مالک بن جائے۔ اسے سب سے زیادہ خطرہ اورنگ زیب ہی سے تھا، لہٰذا اس نے اورنگ زیب کو زیادہ سے زیادہ کمزور کرنے اور اپنے سامنے جھکانے کی کوشش کی۔ شاہ جہان نے بھی چونکہ اس کا ساتھ دیا، لہٰذا اورنگ زیب عالمگیر بھڑک اٹھا۔ اب شاہ جہان کے چاروں بیٹوں کے درمیان ایک طرح سے تخت تاج حاصل کرنے کے لیے جنگ شروع ہو گئی تھی۔ تخت نشینی کی اس جنگ کے دوران اورنگ زیب نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک اچھا منظم و قابل سپاہی اور ذی فہم سیاستدان ہے۔ گو سارے بھائی اس کے مخالف تھے اور وہ چاروں طرف سے خطرات میں گرفتار ہوا، اور اس نے نہایت ہوش مندی سے کام لیتے ہوئے ہر مواضع پر نظر رکھی اور اپنے لیے نہایت ذمہ دار اور وفادار لوگوں کا انتخاب کیا۔ اورنگ زیب کو قدرت نے لوگوں کو پرکھنے کی بہترین صلاحیت عطا کی تھی۔ وہ دوست دشمن کے درمیان پہلی ہی نظر میں تمیز کر لیا کرتا تھا، لہٰذا اسے اپنے ارد گرد وفادار ساتھی اکٹھے کرنے میں کسی خاص دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ جب شاہ جہان کی بیماری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سارے بھائیوں نے تخت و تاج حاصل کرنے کی کوشش شروع کی، اورنگ زیب نے بھی 30 مارچ کو تخت حاصل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کو شروع کر دیا تھا۔ وہ برہان پور سے دہلی کی طرف روانہ ہوا اور 3 ماہ کے قلیل عرصے میں 2 بڑے دریا عبور کر 2 خون ریز جنگیں بھی لڑی اور دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ اصل حکمران یہی اپنے ماں باپ شاہ جہان کو 18 جون کی نظریں بند کر خود تخت نشین ہو گیا۔ تخت نشینی کے اس جنگ میں کامیاب فتح مند ہونے کے بعد اورنگ زیب 31 جولائی 1658 کو دہلی میں محی الدین محمد اورنگ زیب عالمگیر کے نام اور لقب کے ساتھ تخت نشین ہوا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اورنگ زیب تقریباً 20 سال تک دہلی اور آگرہ میں مقیم رہا۔ اس کے بعد وہ 1663 میں ایک بار کشمیر گیا۔ اس کے بعد 1674 اور 1675 میں تقریباً آدھا یا 1 سال سرحدی قبائل کو سرکوبی کی غرض سے احسن ابدال میں قیام پذیر رہا۔ 1679 میں وہ مارواڑ کو مغل سلطنت میں شامل کرنے کی غرض سے نکلا، جہاں اسے 1 یا 1.5 سال راجپوتوں کے ساتھ جنگوں میں ملوث ہونا پڑا۔ اس طرح اس کو دشمنوں کے خلاف طویل جدوجہد کرنا پڑی۔ مورخین کی اس حکومت کے 50 سالہ دور کو 25-25 سال کے 2 دوروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کی زندگی کا پہلا دور جو شمالی ہند میں بسر کیا تھا اس نے، اور دوسرا دور دکن میں اس نے گزارا تھا۔ اورنگ زیب عالمگیر اپنی عوام کے علاوہ بیرونی دنیا میں بھی اس قدر حل دل عزیز تھا کہ اس کے تخت نشین ہونے کے بعد شریف مکہ کے علاوہ ایران، یلغ، بخارا اور کئی حکمرانوں کے علاوہ بصیرہ، حضرت موت، یمن کی حکومتوں نے بھی اس سے سفارتی تعلقات بھی قائم کر رکھے تھے۔ اس کے بعد 1690 میں قسطنطنیہ سے بھی ایک سفارت اورنگ زیب کے پاس آئی تھی۔ وہ ایسا نیک دل بادشاہ تھا کہ کبھی کسی سفیر کو مایوس نہیں کرتا تھا۔
بیشتر حکومتوں اور حکمرانوں کے ساتھ اپنے آباء و اجداد کے وقتوں کی دیرینہ عداوتوں نے اس سے یکسر ختم کر رکھا تھا۔ اورنگزیب کے دور حکومت میں مشرق وسطیٰ اور مشرق کے قریب میں مغلوں کی حکومت کو نہایت احترام کی نظر سے دیکھا جانے لگا تھا، اور بہت سی چھوٹی چھوٹی غیر ملکی مسلمان حکومتوں اور ریاستوں نے بھی اس دور میں اورنگزیب سے مالی مدد حاصل کر اپنے فلاحی بہبود کا کام شروع کر دیا تھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد سب سے پہلے اورنگزیب عالمگیر نے جنوبی پہاڑ کے علاوہ پلامور چٹاگام کو فتح کر اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ یہ فتوحات علی ترتیب پٹنہ کے اورنگزیب کے حاکم داؤد خان نے 1661 میں بنگال کے حاکم شائستہ خان سے 1666 میں حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ وہ 1665 میں اورنگزیب عالمگیر کی طاقت و قوت کو دیکھتے ہوئے لدراج کے حکمران نے اورنگزیب کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ اپنی سلطنت میں اس نے اورنگزیب عالمگیر کے نام کے سکے جاری کیے اور پہلی بار اس طرح سے دارالحکومت میں اذان کی آواز گونجی تھی۔ اسی دوران مقامی ہندوؤں نے تخت نشینی کے جھگڑے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اورنگزیب کے خلاف بغاوت کھڑی کرنے کی کوشش کی، لیکن اورنگزیب نے ہر باغی کو بڑی سختی اور شدت کے ساتھ کچل کر رکھ دیا۔ سب سے بڑے مدرینہ کی چمت راؤ مدلیلا اور نوگر ٹھیاوار کے رائے سنگھ نے بغاوتوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، لیکن اورنگزیب عالمگیر نے ان پر حملہ آور ہو کر ان کی بغاوتوں کو سختی سے کچل کر رکھ دیا۔ اس کے علاوہ بنا کیر کے کرن سنگھ نے جب سر اٹھانے کی کوشش کی تو اسے بھی خوب ضرب لگائی گئی۔ اس کے بعد اس نے اورنگزیب سے معافی طلب کی۔ اس طرح ملک کے مختلف علاقوں میں اورنگزیب نے امن قائم رکھا تھا۔ اورنگزیب کے دور حکومت کی بڑی جنگ آسام میں لڑی گئی تھی۔ 16ویں صدی کے آغاز میں ایک شخص نے بنگال کے شمالی علاقے کوچ بہار میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ اس کی نسل سے علاقوں کا تیسرا حکمران کلشمی نارائن تھا، جس نے اکبری کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ بعد میں سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک کا نام نگوٹ اور دوسرے کا نام ہاجو تھا۔ 1612 میں لکشمی نارائن اور کچھ ہاجوؤں کے حکمرانوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ مغلوں نے اس تصادم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ہاجوؤں پر قبضہ کر لیا، لیکن اس قبضے کے نتیجے میں مغلوں کو اس نسل کے سارے حکمرانوں سے متصادم ہونا پڑا۔ دراصل اس نسل کے لوگ 13ویں صدی عیسوی میں یہاں آئے ہوئے انہوں نے آسام کے مرکزی میں اور شمالی علاقوں میں اپنی حکومت قائم کی ہوئی تھی۔ یہ لوگ شیطانوں کو پوجتے تھے اور شب خون مارنے میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کے قبیلے میں جو شخص زیادہ طاقتور ہوتا تھا وہی حکومت کر لیتا تھا، دوسرے اس کی غلامی کرتے تھے اور ان سے کام شروع کروایا جاتا تھا۔ ان کے لشکر میں صرف پیادے شامل تھے اور ہاتھی ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ اورنگزیب عالمگیر سے ٹکرائے تو اس دور انہوں نے بنگال کے ساتھ چھڑیوں کے دور آتش میر مادہ جنگجو میں استعمال کیے تھے۔ یہ سب بھی انہوں نے استعمال کیے، لیکن جب اورنگزیب عالمگیر ان کے خلاف حرکت میں آیا تو یہ اورنگزیب کا مقابلہ نہ کر سکے اور اورنگزیب نے انہیں اپنے متی اور فرما بردار بنا کر رکھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اورنگزیب عالمگیر کو بنگال میں بھی کچھ بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور دراصل بہار اور آسام کے راجاؤں نے مشرق اور مغرب کے اطراف سے یلغمار کرتے ہوئے پیش قدمی کی، اور وہ اپنے علاقوں کو مغلیہ مملکت میں شامل تھے، ان میں سے بھی کچھ پر قبضہ کر لیا۔ اورنگزیب کے دور حکومت کا شروع کا زمانہ تھا، لہٰذا اس وقت اورنگزیب کا کوئی بڑا لشکر وہاں موجود نہ تھا۔ چنانچہ باغی راجاؤں نے کوہاٹی شہر پر قبضہ کر لیا اور پورے ضلع میں انہوں نے لوٹ مار مچا کر رکھ دی۔ انہوں نے بہار کے اندر جو مغلوں کا لشکر تھا اس سے بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ان حالات سے نبٹنے کے لیے اورنگزیب نے اپنے ایک سالار میر جملہ کو جون 1960 میں بنگال کو والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ وہ باغی راجاؤں کو سرکوبی کے لیے سختی سے کام لے اور جو اطاعت فرما برداری قبول نہ کرے انہیں سخت سے سخت سزا دے۔ میر جملہ 11 نومبر 1661 کو 12,000 گھڑ سواروں، 300 پیادوں، 300 بحری کشتیوں کے ساتھ پاجیوں پر حملہ آور ہوا۔ اس نے 29 دسمبر کو بہار پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے لیے اسے کسی خاص مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا، اسی لیے بغاوت کھڑی کرنے والا راجاؤ جب یہ خبر سنی تو اس کی سرکوبی کے لیے اورنگزیب عالمگیر کا لشکر اس کی پیش کشمی کر رہا تھا، تو اورنگزیب عالمگیر کا نام اسی کے خوف و دہشت بن گیا۔ وہ بھاگ کھڑے ہوئے، لہٰذا بہار کا وہ علاقہ میر جملہ کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد میر جملہ 14 جنوری 1662 کو آسام پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوا۔ آسام پر حملہ آور ہونے کے لیے میر جملہ کو سخت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اسی لیے اس سفر کے دوران اس کے لشکروں کو راستے کی بہت عجیب غریب دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو دوستو آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہی ہوتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ سے انشاءاللہ ہم اپنے ایپیسوڈ 1 کا آغاز کریں گے۔ آپ کو یہ پس منظر کیسا لگا کمنٹ باکس میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کر دیجیے گا۔ ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔